معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ ناصر مرزا نے اس پینٹنگ کو اپنے کمرے میں بڑی بڑی میز پر رکھ لیا تھا۔ یہ پینٹنگ اسے پسند آ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بازغر اس تصویر کو لینے نہ آیا تو وہ اسے ساحل عمر سے مانگ لے گا اور اسے فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں لگوا لے گا۔ یہ کمرہ اسٹڈی روم تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کمرے میں سو بھی جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی یہی ہوا کہ وہ پڑھتے پڑھتے وہیں قالین پر سو گیا۔ رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا ہاتھ نرم بالوں پر رکھا محسوس کیا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جس نے ناصر مرزا کے حواس کو فوراً چوکنا کر دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، اس نے لائٹ آن کی اور پھر قالین پر اس جگہ نظر ڈالی جہاں وہ سو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اس نے تصویر کو دیکھا۔ تصویر میں چیتا اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ ناصر مرزا کچھ سوچتا ہوا اس کمرے سے نکل آیا۔ اس نے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر سو گیا۔ اسٹڈی روم اور بیڈ روم کا باتھ روم ایک ہی تھا، البتہ دروازے دو تھے جو دونوں کمروں میں کھلتے تھے۔ صبح کے نزدیک ناصر مرزا کی ایک مرتبہ پھر آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گیا۔ باتھ روم میں اس نے کچھ کھڑبڑ کی آواز سنی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جانور کمرے میں ٹہل رہا ہو۔ یہ احساس جسم میں سنسنی پھیلانے والا تھا۔ ناصر مرزا نے چاہا کہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر کمرے میں جھانک لے، لیکن اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے سوچا جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا، اب کمرے میں جانا کسی خطرے کا موجب بھی ہو سکتا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے آہستہ سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اس میں تھوڑی ڈرس پیدا کر کے اندر جھانک کر دیکھا۔ سامنے ہی میز تھی، تصویر کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، چیتا وہاں موجود تھا۔ تب ناصر مرزا نے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا اور اسٹڈی روم میں داخل ہو گیا۔ اسٹڈی روم کی تمام چیزیں الٹی پلٹی پڑی تھی، کوئی ڈیکوریشن پیس اپنی جگہ موجود نہ تھا، سب اوندھے سیدھے پڑے تھے۔ لگتا تھا کمرے میں کسی نے خوب اتھل پتھل مچائی ہے۔ ساحل عمر کا خیال تھا کہ تہکال کی پینٹنگ کی اخبارات کے ذریعے اس قدر شہرت ہو گئی ہے کہ بازغر کو اس سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ اسے بازغر کے ٹیلی فون کا شدت سے انتظار تھا، لیکن وہ کچھ اس طرح گیا تھا کہ اس کا کوئی پتہ نشان نہیں مل رہا تھا۔ انتظار کے باوجود بازغر کا ٹیلی فون نہ آیا، البتہ ناصر مرزا کا آ گیا۔ او بھائی، مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ ساحل کے ریسیور اٹھاتے ہی ناصر مرزا بولا۔ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ ساحل فکر مند لہجے میں بولا۔ جواب میں ناصر مرزا نے ساری رودات سنائی کہ وہ آج اسٹڈی روم میں سو گیا تھا تو اس نے اپنا ہاتھ کسی بالوں بھرے جسم پر رکھا ہوا محسوس کیا۔ پھر بند کمرے میں جو دھما چوکڑی مچی اس کا حال سنایا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ ساری کہانی سن کر ساحل نے کہا، میری خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ناصر مرزا نے سنجیدگی سے کہا، اس تصویر کا گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، ویسے آج رات میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بھائی کیا کرنا چاہتے ہو، ذرا ہاتھ پاؤں بچا کے؟ ساحل نے تنبیہ کی۔ بے فکر رہو، ناصر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اچھا، اب میں کل صبح تم سے بات کروں گا، رات جو کچھ ہوگا اس کی رپورٹ صبح دوں گا، اوکے؟ اوکے، ساحل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رات کو ساحل دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ وہ ان دونوں تصویروں کو بنا کر خواہ مخواہ مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اب آئندہ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کوئی پینٹنگ نہیں بنائے گا۔ ایسی تصویریں بنانے کا کیا فائدہ جو جی کا جنجال بن جائیں۔ سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر جانے کیا ہوا کہ سوتے سوتے اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کے کانوں میں کوئی آواز آ رہی تھی۔ جب اس نے غور سے سنا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نزدیکی سسکیوں سے رو رہا ہے۔ یہ بڑا جان لیوا احساس تھا۔ اس کے کمرے میں آخر کون رو رہا ہے؟ یہ کس کی نسوانی آواز تھی؟ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے سائیڈ لیمپ پر رکھا ٹیبل لیمپ جلایا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی محدود تھی، اس میں کچھ نظر نہ آیا۔ تب اس نے کمرے میں لگی ٹیوب لائٹ روشن کر دی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ سسکیوں سے رونے کی آواز بھی اب معدوم ہو چکی تھی۔ اب اسے شبہ ہوا کہ اس نے واقعی کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اگر آواز سنی تھی تو کیا یہ خواب تھا؟ تب اسے خیال آیا کہ رونے کی آواز تو اس نے آنکھ کھلنے کے بعد سنی تھی۔ وہ پوری طرح حواسوں میں تھا۔ اگر یہ حقیقت تھی تو وہ رونے والی کہاں ہوا ہو گئی، کدھر غائب ہو گئی؟
اچانک اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر کے نزدیک چلا گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ تب اس پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ رشا ملوک کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ تصویر پر نمی موجود تھی۔ صبح اس کا ارادہ تھا کہ دیر تک سوئے گا کیونکہ وہ رات کو خاصا ڈسٹرب رہا تھا۔ اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا، اس لیے جواب نہ ملنے پر اماں کمرے میں آ گئی۔ ساحل کو بے خبر سوتا دیکھ کر پہلے انہوں نے سوچا کہ ناصر مرزا کو بتا دیں کہ وہ کچھ دیر کے بعد رنگ کرے۔ پھر یہ سوچ کر کہ ناصر مرزا کو نہ جانے کیا کام ہے کہ اس نے کہا کہ اگر سو بھی رہے ہوں تو اٹھا دیں، وہ مجبور ہو گئیں اور انہوں نے دھیرے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ساحل اپنی آنکھوں پر اماں کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے جھانک گیا۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ خیریت اماں؟ اس نے پوچھا۔ ناصر مرزا کا فون ہے، کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں ورنہ میں تمہیں ہرگز نہ اٹھاتی۔ ناصر مرزا کا نام سن کر اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ناصر ایک منٹ۔ اس کے بعد وہ اماں سے مخاطب ہوا، اماں آپ ادھر سے ریسیور رکھ دیں۔ اچھا بیٹا، اماں یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ جی جناب۔ ادھر سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر ساحل مخاطب ہوا، کیا خبر ہے؟ وہ چلا گیا۔ ناصر مرزا نے خبر سنائی۔ کون چلا گیا؟ تہکال کی بات کر رہا ہوں۔ ناصر مرزا نے بات صاف کی۔ میں ابھی تک بات سمجھا نہیں۔ اس کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہ آیا۔ حیرت ہے، اتنی صاف بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ ناصر مرزا نے کہا۔ ٹھہرو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کل تم سے کہا تھا نا کہ آج رات میں ایک تجربہ کروں گا؟ ہاں کہا تو تھا۔ تم نے کیا کیا تھا؟ بھائی رات کے 11 بجے کے بعد میں نے وہ پینٹنگ باہر لے جا کر لان میں ایک درخت کے نیچے رکھ دی۔ آدھے گھنٹے تک میں نے اس تصویر کے سامنے بیٹھ کر کچھ عمل کیا اور پھر 12:05 پر میں نے وہ پینٹنگ درخت کے نیچے ہی چھوڑ دی اور میں گھر کے اندر چلا گیا۔ اندر آ کر میں نے گھر کا ہر دروازہ اور کھڑکی بند کروا دی۔ صبح ہی صبح جب میں اس درخت کے نیچے پہنچا تو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا، جبکہ باہر کا مین گیٹ جوں کا توں بند تھا۔ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساحل عمر نے کسی قدر پریشانی سے کہا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناصر مرزا خود الجھا ہوا تھا۔ تم نے کیا عمل کیا تھا؟ ساحل نے پوچھا۔ میں نے کچھ پڑھا تھا۔ میرے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس تصویر میں کوئی اسرار ہے تو ظاہر ہو جائے۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرے دماغ میں جو لال بتی روشن ہوئی تھی، اس کے پیش نظر میں نے یہ عمل کیا تھا۔ بہرحال تصویر کا اسرار تو ظاہر ہو گیا، وہ جو بھی تھا فریم کی قید سے آزاد ہو گیا، ناصر مرزا نے بتایا۔ چلو یار جان چھوٹی، لیکن اس خالی کینوس کو ضائع مت کرنا، اس پر اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ تصویر بن جائے گی، ساحل نے کہا۔ اس مرتبہ ایسا کرو کہ اپنی قد آدم تصویر بنا لو، کیا عجب کہ تم ایک سے دو ہو جاؤ، ناصر مرزا نے مذاق کیا۔ یار آئیڈیا تو اچھا ہے، ساحل نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ چلو ٹھیک ہے، اسی کینوس پر اپنی پینٹنگ تیار کرتا ہوں۔ بھائی صاحب ایسا غضب نہ کر بیٹھنا، اگر اس پینٹنگ کو کسی نے اغوا کر لیا تو میں اور مسعود مشکل میں پھنس جائیں گے، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ رات کو ادھر بھی ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، ساحل نے موضوع بدلا۔ وہ کیا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ ساحل نے رات کو آنکھ کھلنے، کسی کے سسکیوں سے رونے اور رشا ملوک کی تصویر پھیکی ہونے کی رودات سنا دی۔ یہ رودات سناتے سناتے اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ ایک منٹ ہولڈ کرنا، یہ کہہ کر اس نے ریسیور بیڈ پر چھوڑا اور رشا ملوک کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ جو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر ایک لکیر کی صورت میں بہے تھے، وہ اب برف کی طرح منجمد نظر آ رہے تھے۔ تب اس نے ریسیور اٹھا کر ناصر مرزا کو اطلاع دی۔ بھائی صاحب وہ آنسو کسی برف کی مانند جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے نہیں، ناصر مرزا کو یقین نہ آیا۔ آ کر دیکھ لیجئے، ساحل نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مجھے آنا پڑے گا، میں شام تک آؤں گا۔ میں اب تمہاری طرف سے فکر مند ہو گیا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ اس چیتے کی تصویر سے اس طرح غائب ہو جانا، تمہارے گھر میں پیش آنے والے انوکھے واقعات، یہ کوئی آسیبی چکر نہیں ہے، نہ ان واقعات میں جنات کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ میری رائے میں کوئی پراسرار قوت تمہارے پیچھے لگ گئی ہے، ناصر مرزا نے رائے پیش کی۔ بھائی ناصر، میرے خیال میں ان واقعات کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے، ساحل نے بڑی سادگی سے کہا۔ ساحل کی بات سن کر ناصر مرزا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، میں ان پراسرار واقعات سے بالکل متاثر نہیں ہوں۔
شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچپن ہی سے اس طرح کے واقعات سے دوچار رہا ہوں، ساحل نے سنجیدگی سے کہا۔ بات ڈرنے یا پریشان ہونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں تمہیں ان پراسرار واقعات سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں اس مسئلے پر ذرا چھان پھٹک کر لینا چاہتا ہوں۔ آج شام کو میں آؤں گا تو میرے ساتھ ایک اور شخص ہوگا، ناصر نے بتایا۔ مسعود ہوگا؟ ساحل نے اندازہ لگایا۔ او یار، مسعود شخص نہیں ہے، وہ دوست ہے ہمارا۔ اگر اس نے سن لیا کہ اسے کوئی شخص کہا گیا ہے تو پھر تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ پھر کون ہوگا، کچھ بتائیں تو، ساحل نے پوچھا۔ ایک ڈاکٹر ہوگا، وہ تمہاری نبض دیکھے گا۔ مجھے بیمار سمجھ رہے ہیں؟ ہو نہیں، ہو جاؤ گے، جنوں کے آثار پیدا ہو چلے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ شام کو آئیں، میں انتظار کروں گا۔ شام کو ناصر مرزا آیا تو اس کے ساتھ ایک اول جلول سا شخص تھا، دبلا پتلا، سیاہی مائل رنگت، سر پر 4 بال جنہیں بڑی احتیاط کے ساتھ جمایا گیا تھا، شیروانی پہنے، منہ میں پان، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک۔ عمر 60 سال سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ ساحل عمر نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ناصر مرزا کو گھورا، جیسے کہہ رہا ہو یار یہ کیا تماشا اٹھا لائے۔ ناصر مرزا کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے پروقار انداز میں ان کا تعارف کروایا۔ یہ ہے عابد انجم، بڑے زبردست آدمی ہیں۔ عابد انجم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ساحل پر نظر ڈالی اور پان چباتے ہوئے بولے، اچھا تو یہ ہے ساحل میاں؟ ساحل میاں؟ ساحل نے حیران ہو کر کہا، جناب میرا نام ساحل میاں نہیں ہے، ساحل عمر ہے، ساحل عمر ہے۔ اچھا، تو ساحل عمر صاحب ذرا ایک کام کیجئے، مجھے ایک کاغذ پر اپنی والدہ محترمہ کا نام اور اپنی تاریخ پیدائش لکھ دیجئے، اگر ولادت کا وقت معلوم ہو تو وہ لکھ دیجئے۔ ساحل نے ناصر مرزا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا چکر ہے۔ ساحل، جیسا عابد انجم نے کہا ہے اس پر فوراً عمل کرو، ناصر نے زور دے کر کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ ڈرائنگ روم میں تو کاغذ قلم نہ تھا، وہ اندر آ گیا۔ ایک کاغذ پر اس نے مطلوبہ معلومات درج کی اور ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا، اور وہ کاغذ اس نے عابد انجم کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ لیتے ہوئے اچانک عابد انجم کی نظر انگوٹھی پر گئی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ ذرا چونکے اور بولے، ساحل میاں؟ اوہ، میرا مطلب ہے ساحل صاحب، ذرا آپ مجھے یہ انگوٹھی دکھانا پسند کریں گے؟ ساحل نے دوبارہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ لیجئے، دیکھ لیجئے، زحمت نہ ہو تو ذرا مجھے اتار کر دے دیں، عابد انجم نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا۔ تب اچانک ہی اسے ورشا کی بات یاد آ گئی۔ اس نے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا تھا کہ اسے اتارنا مت ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ساحل، انگوٹھی اتار کر دے دو، ناصر مرزا نے ہدایت کی۔ ارے یہ کوئی خاص انگوٹھی معلوم ہوتی ہے، کیا کسی نے دی ہے؟ عابد انجم نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ساحل کوئی جواب دیتا، ناصر مرزا بول پڑا، جی عابد صاحب، یہ بڑی خاص انگوٹھی ہے، ان کی ایک دوست نے دی ہے۔ اچھا، تبھی اس کو اتارنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ خیر، اس انگوٹھی کو میں بھی دیکھتا ہوں، پہلے ذرا یہ کاغذ دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر عابد انجم نے اپنی شیروانی کی جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور اسی کاغذ پر کچھ حساب کتاب کرنے لگے۔ جو وہ حساب کتاب کرتے جاتے تھے، ان کی پیشانی پر بل پڑتے جاتے تھے۔ ناصر مرزا ان کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پر حساب کتاب چھوڑ کر اچانک انہوں نے نظریں اٹھائی اور ساحل سے بولے، یہ انگوٹھی آپ نے کب سے پہنی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے 15-16 دن ہوئے ہوں گے۔ دن، تاریخ اور وقت بتائیے۔ ساحل سوچ میں پڑ گیا، اسے فوراً ہی کچھ یاد نہ آیا۔ ساحل صاحب، اپنے ذہن پر زور ڈالیے، یہ بتانا بہت ضروری ہے، عابد نے کہا۔ ساحل، تمہیں وقت کا تو کچھ اندازہ ہوگا؟ ہاں، بس اٹھتے ہوئے اس نے یہ انگوٹھی دے دی تھی، میرا خیال ہے 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ 10:30 بجے رات؟ عابد منجم نے تصدیق چاہی۔ جی، ساحل نے کہا۔ تاریخ کیا تھی؟ عابد انجم نے پوچھا۔ ساحل سوچنے لگا، میرے اندازے کے مطابق 13 تاریخ ہونا چاہیے اور دن جمعرات۔ عابد نجم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جی، آپ کا اندازہ صحیح ہے، وہ جمعرات کی رات تھی، ساحل نے تصدیق کی۔ عابد انجم نے پھر بال پوائنٹ سنبھال لیا اور کاغذ پر مختلف زائچے بناتے رہے۔ جب کاغذ بھر گیا تو اسے پلٹ لیا۔ 7 منٹ تک وہ اس حساب کتاب میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی جیب سے سفید رومال نکال کر اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھا، جبکہ ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ اس اثنا میں پان چبانا بھی بھول گئے تھے۔ پھر انہوں نے بال پوائنٹ بند کر کے جیب میں لگایا، کاغذ بند کر کے مٹھی میں دبایا اور ایک نظر ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔
جی عابد صاحب، ناصر مرزا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جہاں انہوں نے بیٹھ کر وہ دونوں تصویریں بنائی ہیں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، عابد نجم نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ضرور، ساحل نے براہ راست جواب دیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ آئیے تشریف لائیے۔ پھر وہ تینوں اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، پہلے ساحل عمر، اس کے بعد ناصر مرزا اور سب سے آخر میں عابد انجم۔ ساحل نے اندر پہنچ کر کہا، یہ ہے میرا آرٹ روم، آپ اسے جائے واردات سمجھ لیں۔ کمرے میں اس وقت کوئی پینٹنگ نہ تھی، رنگ، برش، فریم، بورڈ اور انگریزی رسالے، بس اسی طرح کی چیزیں تھیں۔ عابد انجم کمرے کے عین درمیان میں کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے سیدھا ہاتھ بلند کر کے مٹھی بند کی اور شہادت کی انگلی کھول لی اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے چاروں طرف گھوم گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، فی الحال یہ کمرہ صاف ہے، ذرا اس لڑکی کی تصویر اور دیکھ لیجئے جس کی پیشانی پر ساحل نے بچھو بنا دیا تھا۔ ہاں دکھائیے۔ ساحل ان دونوں کو اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر عابد انجم کو سکتہ سا ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ اس کے حسن سے متاثر ہوئے تھے یا اس تصویر میں انہوں نے کوئی خاص بات دیکھ لی کہ پلک جھپکانا بھول گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ان کے منہ سے نکلا، ماشاء اللہ ناصر، میں نے جن آنسوؤں کا ذکر کیا تھا وہ دیکھو۔ ساحل نے ناصر مرزا کو مخاطب کیا۔ ناصر مرزا نے اس تصویر کے قریب آ کر ان دو سفید لکیروں کو دیکھا جو اس کی آنکھوں سے رخساروں تک بنی ہوئی تھیں۔ یہ ابھری ہوئی لکیریں تھیں۔ ناصر مرزا نے انہیں انگلی سے چھو کر دیکھا۔ ہاں واقعی یار، یہ تو برف کے آنسو ہیں، ناصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ پھر وہ عابد انجم سے مخاطب ہو کر بولا، جی عابد صاحب، دیکھیے آپ نے یہ تصویر ایسی ہے تو تصویر والی کس قدر حسین ہوگی۔ عابد انجم نے بے خیالی میں کہا، کیا مطلب؟ آپ کے خیال میں کیا اس تصویر والی کا کوئی وجود ہے؟ بالکل ہے، عابد انجم نے بڑے یقین سے کہا۔ آپ یہ بات اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ساحل کو خواب میں نظر آئی ہے؟ نہیں، یہ بات میں اس تصویر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ ذرا کچھ کھل کر بتائیے۔ وقت آنے پر کچھ بتاؤں گا، فی الحال اس سے زیادہ نہیں۔ عابد انجم نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دونوں حضرات کچھ دیر کے لیے مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ دیں؟ جی کیوں نہیں، ساحل عمر نے فوراً کہا اور ناصر مرزا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں باہر آئے تو عابد انجم نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ناصر، تم یہ کیا چیز اپنے ساتھ اٹھا لائے ہو؟ ساحل نے تمسخر اڑایا۔ شش! ناصر مرزا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، تم فی الحال خاموشی سے دیکھتے جاؤ، کسی مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی بہت بہتر، ساحل نے بڑی فرمانبرداری سے کہا۔ 10 منٹ بعد عابد انجم مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ کر کہا، ساحل صاحب ایک سادہ کاغذ دیجیے۔ ساحل نے اپنے اسٹوڈیو سے سادہ کاغذ لا کر ان کے حوالے کر دیا۔ عابد انجم نے اس کاغذ پر کچھ لکھا اور اسے تہہ کر کے ساحل عمر کے حوالے کر دیا اور بولے، اسے بغیر دیکھے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیجیے۔ ساحل نے اس کاغذ کو بغیر دیکھے اپنی جیب میں رکھ لیا، بولا کچھ نہیں۔ اب آپ یہ انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دیجیے۔ مجھے اس انگوٹھی کو اتارنے سے منع کیا گیا ہے۔ بالآخر ساحل نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ کیوں؟ اگر میں نے یہ انگوٹھی اتاری تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ ساحل صاحب، آپ کو الٹی بات بتائی گئی ہے۔ اگر آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کر نہ پھینکا تو آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ عابد نے بڑے یقین سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ انگوٹھی کسی جوک کی طرح ہے، آپ کا خون چوس رہی ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ساحل نے بڑی بے نیازی سے کہا، جیسے انہوں نے کوئی فضول بات کہہ دی ہو۔ واقعی؟ ناصر مرزا پر اس جملے کا اثر بالکل مختلف ہوا۔ وہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا اور عابد انجم کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ ایسا کیجئے کہ ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر کر لے آئیے، میں آپ کو اس انگوٹھی کی اصل حقیقت ابھی دکھائی دیتا ہوں۔ ساحل پانی لاؤ، ناصر مرزا نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ ساحل نے شیشے کے گلاس میں پانی لا کر عابد انجم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ گلاس لے کر عابد انجم نے شیشے کی میز پر رکھ دیا اور ساحل سے مخاطب ہو کر کہا، چند منٹ کے لیے انگوٹھی اتار کر مجھے دے دیں۔ چند منٹ کا سن کر ساحل نے وہ انگوٹھی اتار کر عابد انجم کے حوالے کر دی۔ عابد انجم نے اس انگوٹھی کو بغور دیکھا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس انگوٹھی کا پتھر جو کالے رنگ کا تھا اپنا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے وہ سرخی مائل ہوا، پھر وہ بالکل سرخ ہو گیا۔
ساحل اور ناصر مرزا دونوں دم بخود ہو کر اس انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک عابد انجم نے وہ انگوٹھی پانی سے بھرے گلاس میں ڈال دی۔ پانی میں جاتے ہی اس انگوٹھی کے پتھر سے ایک سرخ رنگ کی دھار سی پھوٹی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گلاس کا پانی سرخ ہو گیا۔ ساحل صاحب، آپ نے دیکھا یہ گلاس میں کیا ہے؟ عابد نے سوال کیا۔ ساحل نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس سے بولا نہ گیا، وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ آپ کا خون ہے، یہ انگوٹھی آپ کا خون جونک بن کر چوس رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا کہ آپ کے بدن میں ایک قطرہ خون بھی نہ رہتا، اس کے بعد یہ انگوٹھی آپ سے لے لی جاتی اور آپ کی روح پر کسی اور کا قبضہ ہو جاتا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کن خطرناک لوگوں میں پھنس گئے ہیں۔ آپ طاغوتی طاقتوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں؟ ساحل نے سوالیہ انداز میں کہا۔ لیکن یہ انگوٹھی تو مجھے ورشا نے دی ہے، اور ورشا کو اس کی ماں نے دی تھی۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ساحل صاحب، کیا آپ ورشا کی ماں سے ملے ہیں؟ عابد انجم نے پوچھا۔ نہیں، اب تک تو نہیں، ساحل نے بتایا۔ مل لیجیے گا، وہ ٹھیک 15 منٹ بعد یہاں ہوگی۔ آپ نے اپنی جیب میں جو کاغذ رکھا ہے اسے نکال کر پڑھیے۔ عابد انجم نے مزید حیران کر دینے والی بات کہی۔ ساحل نے پینٹ کی جیب میں رکھا ہوا کاغذ نکالا اور اس کی تہ کھول کر اس پر لکھی عبارت پر نظر ڈالی۔ زور سے پڑھیے تاکہ ناصر مرزا بھی سن لیں، عابد نجم نے کہا۔ ساحل نے پرچہ پڑھنے کی بجائے ناصر مرزا کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر لکھا تھا، ٹھیک 7 بجے برکھا یہاں آئے گی اور میری شکل دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جائے گی۔ ساحل نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ عابد انجم نے اپنی جیب سے پان کی ڈبیا نکالی اور اس ڈبیا سے ایک پان بڑی نفاست سے نکالا اور منہ میں رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے پان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ کچھ دیر پان چباتے رہے، پھر پان چباتے چباتے اچانک آنکھیں کھولیں اور ساحل عمر سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ کے گھر میں کوئی گلاب کا پودا ہے؟ جی ہاں، باہر لون میں کئی گلاب کے پودے ہیں، ساحل نے جواب دیا۔ کیوں، خیریت؟ ناصر مرزا نے عابد انجم سے پوچھا۔ یہ ساحل عمر کا خون ہے، کسی اچھی جگہ ٹھکانے لگانا ہے، عابد انجم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فوراً ہی آنکھیں بند کر لی اور پان کھانے میں مشغول ہو گئے۔ بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آنکھیں بند کر کے محض پان کا مزہ لے رہے ہوں، لیکن ایسا نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں باقاعدہ کچھ پڑھ رہے تھے، اور پھر آنکھیں انہوں نے اس وقت کھولی جب گھر کے دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور بولے، وہ آ گئی، جاؤ دروازہ کھولو۔ ساحل کا دل اچانک تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے جانے کیوں خوف سا محسوس ہوا۔ وہ جس شخص کو یوں ہی اول جلول سا سمجھ رہا تھا، وہ تو بڑے پائے کا آدمی نکلا تھا۔ اس نے کس طرح اس انگوٹھی میں سے اس کا خون نکال دیا تھا؟ اگر وہ یہ انگوٹھی پہنے رہتا جسے وہ اپنا محافظ سمجھ رہا تھا تو اس پر جانے کیا قیامت گزر جاتی۔ پھر انہوں نے برکھا کی آمد کی اطلاع پہلے ہی تحریری طور پر اس کے حوالے کر دی تھی، اور اب برکھا آ پہنچی تھی، ٹھیک 7 بجے۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے توقع تھی کہ کوئی اجنبی عورت دروازے پر کھڑی ہوگی، لیکن اس وقت دروازے پر کوئی اجنبی عورت نہ تھی۔ اس کے سامنے ورشا کھڑی تھی، ہنستی مسکراتی اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ۔ حیران رہ گئے نا مجھے دیکھ کر؟ ورشا نے ہنس کر کہا۔ ارے نہیں، آؤ اندر آؤ۔ ساحل اسے اپنے ساتھ لیے اندر چلا آیا۔ میں نے سوچا آج بغیر اطلاع دیے تم سے ملوں، تمہیں حیران کروں۔ ویسے ایسا کر کے میں نے رسک لیا ہے، اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رسک کیوں؟ ساحل نے پوچھا۔ ہو سکتا تھا کہ تم گھر پر نہ ملتے، پھر میرا کیا حال ہوتا؟ ورشا نے جواب دیا۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن سرپرائز کا بھی تو اپنا مزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرپرائز کبھی کبھی الٹا پڑ جاتا ہے، ساحل نے ہنس کر کہا۔ کیا کر رہی تھی؟ میں نے آ کر کہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج تم ضرور آؤ گی۔ ساحل نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ بس دیکھ لو، تم نے سوچا اور ہم چلے آئے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ جب وہ باتیں کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور لاؤنج میں پہنچے جہاں ناصر مرزا اور عابد انجم ان کے منتظر تھے، تو ورشا ایک دم آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ ایک نظر اس نے ناصر مرزا کو دیکھا اور پھر عابد انجم پر نظر ڈالی تو اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ پھر اس کی نظریں اس گلاس پر جم گئیں جس میں برکھا کی دی ہوئی انگوٹھی پڑی تھی، اور گلاس خون رنگ ہو رہا تھا۔ اس خون رنگ گلاس کو دیکھ کر اس پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے گلاس کی طرف جھپٹی اور گلاس اٹھا کر غٹ غٹ کر کے سارا خون پی گئی۔ خون کے ساتھ انگوٹھی بھی اس کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس نے انگوٹھی جس کا پتھر غائب ہو چکا تھا منہ سے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی
اور بڑی غضبناک نگاہوں سے عابد انجم کو دیکھا اور تیزی سے لاؤنج سے نکل گئی۔ ساحل اس کے پیچھے لپکا۔ ورشا، ارے ورشا سنو تو، وہ پکارتا رہا۔ ورشا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی اور جب ساحل گیٹ پر پہنچا تو وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف لپکا لیکن گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی گاڑی آگے بڑھا چکی تھی۔ ساحل جب گھر میں واپس آیا تو عابد انجم سر تھامے بیٹھے تھے۔ ساحل نے اشارے سے ناصر سے پوچھا، کیا ہوا؟ لیکن ناصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک ٹک عابد انجم کو دیکھ رہا تھا۔ عابد صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ برکھا آئے گی، لیکن یہ تو برکھا نہ تھی، ورشا تھی، اس کی بیٹی، ساحل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تب عابد انجم نے سر سے ہاتھ ہٹائے اور اپنا سر اٹھا کر ساحل عمر کو دیکھا اور بولے، یہ ورشا نہیں تھی، برکھا تھی، میں نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ لیکن ساحل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ساحل، تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، میں ناصر مرزا کو سمجھا دوں گا۔ عابد انجم اس کی بات کاٹ کر بولے، فی الحال میں ایک اور الجھن میں ہوں، مجھ سے ذرا سی چوک ہو گئی، میں اس خون کو اس کے آنے سے پہلے پودے میں ڈلوا دیتا تو اچھا ہوتا، وہ تمہارا خون پی گئی، اگر وہ ورشا ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے اسے دیکھ لیا، یہ ایک اچھی بات ہو گئی۔ ساحل، تم ذرا دیکھو چائے کس مرحلے میں ہے؟ ناصر مرزا نے اسے آنکھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ ساحل اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً اٹھ گیا۔ ہاں عابد صاحب، کون تھی یہ؟ یہ برکھا تھی، ورشا کے جسم میں، عابد انجم نے بتایا۔ اوہ، اس قدر خطرناک عورت ہے؟ ناصر مرزا نے ان کی بات سمجھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ مجھے تو اپنے دوست کی فکر پڑ گئی ہے۔ تشویش کی بات یقیناً ہے، ساحل کی حفاظت کے لیے مجھے کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ آپ کریں، اس کام میں ذرا بھی دیر نہ کریں، مجھے ساحل بہت عزیز ہے۔ ناصر مرزا بولا، ہاں بہت پیارا لڑکا ہے، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ فی الحال اس کو یہ ہدایت کر دیں کہ ورشا سے نہ ملے۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا، ناصر مرزا نے کہا۔ چائے تیار ہے، ساحل نے اندر آ کر کہا۔ آئیے عابد صاحب۔ ناصر مرزا عابد انجم سے مخاطب ہو کر بولا، چل کر چائے پیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن ناصر مرزا اپنی فیکٹری کے دفتر میں بیٹھا تھا، مسعود آفاقی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے کل کی رودات سنا رہا تھا کہ اس کا چپڑاسی رمضان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ناصر مرزا کو فون پر بات کرتے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ ہولڈ کرنا، ناصر مرزا ریسیور پر کہہ کر رمضان سے مخاطب ہوا۔ ہاں کیا ہے؟ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں، رمضان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا انہیں بٹھاؤ، میں بات کر لوں پھر بلاتا ہوں، ناصر نے جواب دیا۔ کون ہے بھائی؟ مسعود آفاقی نے پوچھا۔ ملازمت کے سلسلے میں خواتین آتی رہتی ہیں، ایسی ہی کوئی ضرورت مند خاتون ہوں گی۔ اچھا تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ… ناصر مرزا بات کرتا کرتا رک گیا۔ ایک برقع پوش خاتون اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور رمضان اس عورت کو اندر آنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچھا مسعود، میں تمہیں ابھی فون کرتا ہوں، یہ خاتون بلا اجازت اندر آ گئی ہیں، ذرا ان سے نمٹ لوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سر، میں نے انہیں بہت منع کیا کہ آپ بزی ہیں، لیکن یہ مانی نہیں، زبردستی اندر آ گئی۔ رمضان پریشان تھا۔ آپ کون ہیں خاتون؟ آپ کو باہر بیٹھ کر بلائے جانے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، ناصر مرزا نے ناگواری سے کہا۔ میں انتظار نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر اس خاتون نے نقاب الٹ دیا۔ وہ ایک 40-45 سال کی پرکشش عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ناصر مرزا اس سے آنکھ نہ ملا پایا۔ جی فرمائیے، ناصر مرزا نے پوچھا۔ اس سینک سلائی سے کہہ دینا کہ ہوش میں رہے۔ جی، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، ناصر نے وضاحت چاہی۔ وہ پہلے ہی اتنا دبلا پتلا ہے، اگر میں نے زور سے پھونک مار دی تو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر گیا۔ اس نے پھر دھمکی دی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں اور آپ کون ہیں؟ ناصر مرزا نے ذرا سخت انداز میں پوچھا۔ میں عابد انجم کی بات کر رہی ہوں اور میں برکھا ہوں، برکھا نے بڑے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھا، آپ ہیں برکھا، کل تو آپ کسی اور ہی روپ میں تھیں۔ ناصر مرزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایسے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے۔ اور شکاری، تم بھی کان کھول کر سن لو، ساحل عمر کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ ایک بات میری بھی سنتی جاؤ، ناصر مرزا کو بھی غصہ آ گیا۔ میں سننے کی نہیں سنانے کی عادی ہوں،
میرا پیغام اس سینک سلائی کو دے دینا، وہ مجھے کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، پہلے ہی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، بس اسے ایک معمولی سے دھکے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر برکھا رکی نہیں، اس نے ناصر مرزا کے جواب کا انتظار نہیں کیا، تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ناصر مرزا اس کی اس جرأت پر ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اچانک دروازے پر ناصر مرزا کی نظر پڑی، وہاں ایک چیز پڑی تھی جو اس کے برقعے میں سے گری تھی۔ اس کے برقعے میں سے جو چیز گری تھی وہ ایک ماچس کی ڈبیا تھی۔ رمضان ابھی کمرے میں موجود تھا۔ ناصر نے کہا، دیکھو کیا ہے اس میں۔ رمضان نے ماچس کی ڈبیا اٹھائی اور اسے کھولنے کی بجائے کان کے نزدیک لے جا کر بجائی، پھر بولا، سر 2-4 تیلیاں معلوم ہوتی ہیں، کھول کر دیکھو۔ رمضان نے ڈبیا کھولی، اس کا اندازہ صحیح تھا، اس میں صرف 2 تیلیاں تھیں۔ سر اس میں صرف 2 تیلیاں ہیں، رمضان نے کھلی ہوئی ماچس ناصر مرزا کی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ناصر مرزا نے اس ماچس کو ہاتھ نہ لگایا، دور ہی سے نظر ڈالی اور پھر بولا، اسے بند کر کے اپنے پاس رکھ لو اور میرے لیے چائے بناؤ۔ جی سر، رمضان نے کہا اور ماچس کی ڈبیا اپنی جیب میں رکھ کر باہر نکل گیا۔ ناصر مرزا کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ماچس اس کے برقعے میں سے کس طرح گری۔ آیا اس نے جان بوجھ کر گرائی یا اتفاقی طور پر برقعے کی جیب سے نکل گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ برکھا سگریٹ نوشی کرتی ہے، ورنہ ماچس اپنے پاس رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ماچس میں کوئی بھید ہو، کوئی اسرار ہو۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً عابد انجم کا نمبر گھمایا۔ سائیں وہ آپ کی دوست آئی تھی۔ نمبر ملتے ہی ناصر مرزا نے گفتگو شروع کی۔ میری دوست؟ عابد انجم نے آواز پہچان کر کہا، پر میری دوست تم تک کیسے پہنچی؟ سائیں بڑی دھمکیاں دے کر گئی ہے، ناصر مرزا نے بتایا۔ بھائی کس کی بات کر رہے ہو؟ عابد صاحب برکھا کی بات کر رہا ہوں، وہ ابھی یہاں سے گئی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دے گئی ہے، اس کے خیال میں ساحل کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اچھا، کس روپ میں تھی؟ اپنے ہی روپ میں تھی۔ عابد صاحب وہ 40-45 سال کی ایک پرکشش عورت ہے۔ اچھا، پھر تو اس سے جلد ملاقات کرنی پڑے گی۔ وہ ہنسے۔ جاتے جاتے وہ ایک کام کر گئی ہے، پتہ نہیں یہ کام اس نے نادانستگی میں کیا ہے یا دانستہ۔ وہ کیا؟ اس کے جانے کے بعد ایک ماچس دروازے پر دکھائی دی جو یقیناً اس کے برقعے سے گری ہے۔ اچھا، برقعے میں تھی وہ؟ عابد انجم نے حیرت ظاہر کی۔ نہ صرف برقعے میں تھی بلکہ بڑی دیدہ دلیری سے میرے کمرے میں گھس آئی۔ ماچس میں کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ صرف 2 تیلیاں، ناصر مرزا نے بتایا۔ اس ماچس کو اپنے پاس احتیاط سے رکھو، جلانے کی کوشش نہ کرنا، اور پہلی فرصت میں اسے میرے پاس بھیجو، عابد انجم نے ہدایت کی۔ کسے؟ برکھا کو؟ ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ اے بھائی، ماچس کو، وہ بولے۔ میں خود ہی لے کر حاضر ہوں گا، دفتر سے اٹھوں گا تو سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے ساحل کے لیے ایک تعویذ تیار کیا ہے، وہ بھی دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں ملاقات پر۔ تم برکھا کی دھمکی کا زیادہ اثر نہ لینا، میں اسے دیکھ لوں گا۔ انہوں نے تسلی دی۔ نہیں، ایسا ڈرنے والا نہیں ہوں میں، مجھے شکاری کہہ کر گئی ہے، پھر وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہوگی کہ میرا نشانہ کیسا ہے۔ اچھا، اوکے، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ریسیور رکھ کر ناصر مرزا نے ایک گہرا سانس لیا ہی تھا کہ اس کا مینیجر زاہد ملک بوکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، سر وہ رمضان اندھا ہو گیا۔ رمضان اندھا ہو گیا؟ ناصر مرزا فوراً کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ ناصر مرزا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ رمضان سامنے ہی ایک کرسی پر اپنی آنکھیں پکڑے بیٹھا تھا اور دفتر کے 2-4 لوگ اس کے گرد کھڑے تھے۔ ہوا یہ کہ جب رمضان چائے بنانے کے لیے کچن میں پہنچا تو اسے چولہا جلانے کے لیے ماچس کی ڈبیا کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے ماچس کی تلاش سے بچنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس ماچس کی ڈبیا میں 2 تیلیاں موجود تھیں۔ اس نے ایک تیلی نکال کر ماچس پر رگڑی۔ تیلی سے جیسے ہی شعلہ نکلا، اسے دیکھتے ہی رمضان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ کچن میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک بندے نے اسے کچن سے اٹھا کر باہر کرسی پر بٹھایا۔ رمضان نے بتایا کہ اسے اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یوں یہ اطلاع زاہد ملک نے ناصر مرزا تک پہنچائی۔ ناصر مرزا نے سب سے پہلے وہ ماچس کی ڈبیا جس میں اب ایک تیلی موجود تھی اپنے قبضے میں کی۔ اس کے بعد اس نے زاہد ملک کو ہدایت دی، رمضان کو میری گاڑی میں بٹھا کر فوراً ہسپتال لے جاؤ، اس سلسلے میں جو بھی خرچہ ہوگا اسے میں برداشت کروں گا۔ زاہد ملک اسے فوراً گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال پہنچا۔
آنکھوں کے سرجن نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اس نے جو بات بتائی اسے سن کر زاہد ملک کا منہ کھلا رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں؟ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں پوری طرح صحت مند ہیں۔ بھلا ماچس کی تیلی جلنے سے بھی کبھی کسی کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں، اور وہ بھی دونوں؟ ڈاکٹر نے بڑے وثوق سے کہا۔ رمضان، تم نے سن لیا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے سن لیا، رمضان نے پریشان ہو کر کہا۔ خدا کی قسم زاہد صاحب، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اچھا آؤ میرے ساتھ، فون پر ناصر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ زاہد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئی سرجن کے کمرے سے رمضان کو لے کر باہر آ گیا۔ اسپتال کی استقبالیہ سے زاہد ملک نے ناصر مرزا سے بات کی، اسے ساری صورتحال بتائی اور پوچھا، سر اب کیا حکم ہے؟ ناصر مرزا نے زاہد ملک کی بات بڑے تحمل سے سنی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا، تم اسے دفتر واپس لے آؤ، میں سوچتا ہوں کہ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ناصر مرزا نے ٹیلی فون منقطع کر کے ایک مرتبہ پھر عابد انجم سے بات کی، انہیں رمضان کے اندھا ہونے کی داستان سنائی۔ پوری رودات سننے کے بعد عابد انجم بولے، میں نے منع کیا تھا نا ماچس جلانے کو۔ خیر کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو کہ اپنے چپڑاسی کو فوراً میرے پاس لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ بھائی یہ عورت تو توقع سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان واپس دفتر آ جائے تو میں فوراً آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون منقطع کر دیا اور ریسیور پکڑ کر سوچنے لگا۔ ناصر مرزا نے جن، بھوت، پریت، آسیب کے بہت واقعات سنے اور پڑھے تھے، ایک دو دیکھے بھی تھے، لیکن اس طرح کی کسی عورت سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جادو کے بارے میں اس نے سنا ضرور تھا، لیکن کوئی جادوگر دیکھا نہ تھا۔ اب واسطہ پڑا تو ایک عورت سے، ایک تو ساحرہ، اوپر سے حسین۔ حسین عورت تو ویسے ہی کسی سحر سے کم نہیں ہوتی، اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن یہ برکھا تو چیز ہی دیگر تھی۔ وہ کالے علم میں بہت آگے تھی، وہ روح کی منتقلی کے فن سے بھی واقف تھی، وہ پکی شیطان تھی۔ کوئی ایک گھنٹے کے بعد وہ رمضان کو لے کر عابد انجم کے دفتر پہنچ گیا۔ عابد انجم نجوم پر ایک ماہنامہ نکالتے تھے۔ رمضان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اپنے نزدیک کرسی پر بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بظاہر بالکل ٹھیک تھیں، نہ کوئی سرخی تھی، نہ کوئی زخم، اور نہ ہی آنکھوں میں کسی قسم کا درد تھا۔ ہاں رمضان، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ سر جی، میں نے جیسے ہی تیلی جلائی اور اس کی شعلے پر نظر پڑی تو ایک دم سے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، رمضان نے بتایا۔ اب تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، میری آنکھوں میں اب بھی گہرا اندھیرا اترا ہوا ہے، جیسے کسی نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی ہو۔ تم نے صحیح کہا رمضان، تمہاری آنکھوں پر واقعی کالا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عابد منجم نے کہا۔ پھر ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، وہ ماچس کہاں ہے؟ یہ ہے۔ ناصر مرزا نے ماچس نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ عابد نجم نے ماچس کی ڈبیا سے وہ تیلی نکال کر بڑے غور سے دیکھی اور بولے، خوب آتش بازی ہے۔ یہ تیلی تو عام سی ہے، میرا مطلب ہے کہ بطور خاص بنائی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، یہ تیلی کسی عام ماچس کی ہے، لیکن وہ عورت بڑی آتش باز ہے، کس طرح ماچس کی ڈبیا پھینک کر نکل گئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھنٹی بجائی۔ ایک ادھیڑ عمر کا ملازم اندر آیا۔ عابد نجم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، شوکت ایک گلاس میں پانی لے آؤ۔ جی صاحب۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر گیا اور ایک شفاف گلاس میں پانی لے آیا۔ عابد نجم نے وہ گلاس اپنے سامنے رکھا اور دھیرے دھیرے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ماچس کی تیلی ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کی نظریں تیلی پر۔ 2-4 منٹ کچھ پڑھ کر انہوں نے تیلی پر پھونک ماری اور اس کی مسالہ لگی سائیڈ پانی میں ڈال کر نکال لی۔ مسالہ گیلا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اسی طرح انہوں نے 3 مرتبہ کچھ پڑھ کر تیلی پر پھونک ماری اور اسے پانی میں ڈبو کر نکال لیا۔ تیسری مرتبہ اس کا مسالہ چھوٹ کر میز پر گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی جیسا ہو گیا۔ تب انہوں نے گھنٹی بجا کر شوکت کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس دے کر کہا، رمضان کو باتھ روم میں لے جاؤ، اس پانی سے اس کی آنکھیں دھلوانی ہیں، تم اس کے ہاتھ پر پانی ڈالتے جانا، یہ دھوتا جائے گا۔ شوکت نے رمضان کی طرف اشارہ کر کے کہا، آؤ بھائی، یہ اس طرح نہیں جا سکتا، اس کا ہاتھ تھام کر لے جاؤ۔ عابد نجم نے ہدایت کی۔ رمضان نے اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ چلائے،
تب شوکت کو احساس ہوا کہ بندہ اندھا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس نے فوراً رمضان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے کمرے سے نکال کر لے گیا۔ 5 منٹ بعد جب رمضان کمرے میں واپس آیا تو اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑتی تھی۔ سر، میں دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھوں سے اندھیرا چھٹ گیا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے بڑا فکر مند ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو تمہیں نظر آ رہا ہے نا؟ عابد انجم نے تصدیق چاہی۔ جی سر، مجھے بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کمال کر دیا سر۔ رمضان بڑی ممنونیت سے عابد نجم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جاؤ عیش کرو، تم پر اللہ کا فضل ہو گیا، ورنہ اس شیطان نے تمہیں اندھا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عابد نجم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اصل فضل تو مجھ پر ہوا، کیونکہ اصل نشانہ تو میں تھا، یہ بیچارہ تو ایسے ہی لپیٹ میں آ گیا۔ ناصر مرزا نے وضاحت کی۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو، اب ہم دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ عابد نجم بولے۔ ساحل عمر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ اس کے لیے میں نے تعویذ تیار کر لیا ہے، اسے یہ تعویذ مستقل گلے میں ڈال کر رکھنا ہوگا۔ عابد نجم نے کالے کپڑے میں سلا تعویذ جیب سے نکال کر ناصر مرزا کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ پھر ناصر مرزا نے رمضان کو دفتر بھیج دیا اور وہ دونوں بڑی دیر تک آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ آج صبح ہی سے برکھا کی حالت خراب تھی۔ وہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، بے چینی سے اپنے ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ اسے کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ ورشا کئی مرتبہ اسے ناشتے کا کہہ چکی تھی۔ نہیں ورشا، ناشتہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، میرے اندر آگ لگی ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ اگر گرمی لگ رہی ہے تو ایئر کنڈیشنر اور تیز کر دوں؟ ورشا نے تجویز پیش کی۔ نہیں ورشا، مجھے پیاس لگی ہے، وہ اپنی زبان باہر نکال کر بولی۔ پیاس لگی ہے تو جوس لے آؤں؟ نہیں ورشا، یہ وہ پیاس نہیں ہے، یہ کوئی اور پیاس ہے۔ کیسی پیاس؟ ممی کچھ تو بتاؤ، تو میں تمہیں کئی مرتبہ اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ شام ہوتے ہوتے تمہاری حالت مردوں سے بدتر ہو جائے گی، اتنی کمزور ہو جاؤ گی جیسے برسوں کی مریض۔ ممی یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بولو تو۔ ورشا نے برکھا کا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بتاؤ ممی۔ تو جانتی ہے کہ میں نے تیرے نانا کو بھیڑ چڑھا دیا تھا، اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھے بھیڑ چڑھا دیتا۔ وہ میری جان کا دشمن ہو گیا تھا اور ٹھیک ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کی تپسیا تھی، اس کا سرمایہ تھی، اس نے مجھ پر بہت محنت کی تھی، اس نے مجھے ہر وہ سحر سکھا دیا تھا جو اسے آتا تھا۔ وہ میرے ذریعے اس دنیا پر، دنیا والوں پر راج کرنا چاہتا تھا۔ اس کام کا آغاز اس نے بمبئی پہنچ کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ دغا کی، اسے دھوکہ دیا، اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ برا ہو اس محبت کا جو مجھے مناف سے ہو گئی۔ مناف کی محبت نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا، اپنے باپ، اپنے استاد کو چھوڑ کر مناف کے ساتھ نکل گئی۔ پھر سب سے بھیانک غلطی میں نے یہ کی کہ میں مسلمان ہو گئی اور میں نے ان کاموں سے توبہ کر لی۔ جو لوگ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہوا۔ میرا باپ مجھے سزا دینے آ پہنچا۔ یہ بات میں اچھی طرح جان گئی کہ اب وہ مجھے کسی قیمت پر زندہ نہ چھوڑے گا اور میں کسی قیمت پر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے مقابلے پر آ گئی، اس کا سکھایا پڑھایا اسی پر آزما ڈالا۔ اس طرح میں اسے بھیڑ چڑھانے میں کامیاب ہو گئی۔ جو فائدہ وہ اٹھانا چاہتا تھا وہ فائدہ میں نے اٹھا لیا۔ مجھے اس بھیڑ کے عوض بہت کچھ مل گیا۔ میرا قیمتی خون تو ضائع ہوا، لیکن مجھے ایک طاقت مل گئی، کالی طاقت۔ اب میں مسلمان نہ رہی، کافر ہو گئی، اپنے مسلک پر لوٹ آئی۔ مناف کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ میں کیا سے کیا ہو گئی ہوں۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب میرا مذہب بن گیا، سیدھے راستے سے لوگوں کو بھٹکانا میرا ایمان ہو گیا۔ پھر ایک دن مناف نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میرے اندر آگ بھڑک اٹھی، وہ میرے غصے کی لپیٹ میں آ گیا، اسے بھی میں نے بھیڑ چڑھا دیا۔ اس طرح میرا قیمتی خون ایک مرتبہ پھر ضائع ہوا۔ وہ پیاس جو پہلے ہی میرے اندر بھڑک رہی تھی مزید بھڑک اٹھی۔ اس پیاس کو بچانے کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑے ہیں۔ یوں سمجھو کہ مجھے خون کا سرطان ہو گیا ہے۔ جس طرح خون کے سرطان میں بار بار نئے اور تازہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ویسے ہی جب میرے اندر پیاس بھڑکتی ہے تو یہ تازہ خون حاصل کیے بغیر نہیں بجھتی۔ آج میں نے تمہیں ساری بات اچھی طرح سمجھا دی ہے،
پوری تفصیل بتا دی ہے۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی پیاس ہے۔ برکھا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ پھر ممی تمہارے لیے تازہ خون کہاں سے آئے گا؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی۔ آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں انتظام کر لوں گی۔ برکھا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم ذرا واسم کو فون میں لاؤ۔ ٹھیک ہے ممی۔ ورشا نے واسم کا نمبر ڈائل کر کے ریسیور برکھا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ادھر ابھی بیل ہو رہی تھی، پھر کسی نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ ہاں واسم، میں بول رہی ہوں۔ برکھا نے اس کی آواز پہچان کر اپنی پہچان کرائی۔ جی برکھا جی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ فرما برداری سے بولا۔ آج سونا کو لے کر شکار پر جانا ہے، برکھا نے حکم دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ سونا سے کہنا ذرا آنکھیں کھول کر کام کرے، تم اس کے آگے پیچھے رہنا تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ ہونے پر معاملہ سنبھال سکو۔ اس سے کہنا کہ ذرا صحیح چیز کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا ذرا جلدی آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ جی سمجھ گیا، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، شکار ملتے ہی ہم نکل آئیں گے، اس نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ممی آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں؟ ورشا نے ریسیور رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ورشا، میں کچھ نہیں کھا سکتی، اگر کھاؤں گی تو فوراً باہر آ جائے گا، مجھے رات تک انتظار کرنا ہوگا۔ برکھا نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ جوس وغیرہ لے لیں، اس طرح تو نقاہت بہت بڑھ جائے گی۔ ورشا فکر مند تھی۔ نہیں جوس نہیں، ایسا کرو مجھے تھوڑا سا نمک ملا پانی دے دو، نمکین پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا جا سکتا۔ برکھا نے کہا۔ ممی مجھے نہیں معلوم کہ واسم کو آپ نے کس شکار پر بھیجا ہے اور وہ آپ کے لیے کیا انتظام کر کے لائے گا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر کسی وجہ سے وہ انتظام نہ کر پایا تو پھر آپ رات کس طرح گزاریں گی؟ ورشا ایسی باتیں منہ سے نہ نکال، سونا بڑی کھلاڑی عورت ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، اگر وہ کسی وجہ سے ناکام ہو گئی تو پھر میرے پاس ایک راستہ اور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ورشا کو ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔